داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی کہ جو کچھ مشال نے کہا ہے یہ درست ہے، اب یہ موضوع بند، پہلے اٹھو، کھانا تیار کرو، اس لیے کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ ابدا کے اس فیصلے سے مرسینا اور مشال دونوں مطمئن اور خوش ہو گئی تھیں۔ پھر دونوں اٹھیں اور کھانا تیار کرنے کے لیے مطبخ کا رخ کیا تھا۔ سلطان نورالدین زنگی جب پہلی بار صلیبیوں کے شہر مارم پر حملہ آور ہوا تھا اور انہیں اپنے سامنے زیر کیا تھا تو انہوں نے سلطان کے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں نصف سلطان کو ادا کیا کریں گے۔ نہ صرف یورپ سے مزید آنے والے صلیبیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے کہنے پر نہ صرف انہوں نے سلطان سے عہد کیے گئے نصف محاصل میں سے ادا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے زر و جوار میں جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسد الدین شیر کوہ نے جب مارم کے صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے رخ کرنا چاہا تو اس کے اندر جو صلیبی کا لشکر تھا وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل آیا، اس لیے کہ ان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسرے مختلف شہروں میں رہنے والے صلیبیوں نے بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبیوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور یہ طے پایا کہ جب اسد الدین شیر کو مارم سے باہر مارم کے حفاظتی لشکر کا مقابلہ کرے گا تو صلیبیوں کا دوسرا متحدہ لشکر کسی مناسب جگہ پر سے شیر کوہ پر حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے لشکر کو شکست دے کر برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے شہر سیدا کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ وہ سیدا شہر کا محاصرہ کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑا لشکر تھا۔ شاید ایسا کر کے صلیبی سلطان نورالدین زنگی کے لیے ایک تیسرا محاذ کھولنا چاہتے تھے اور ایک چوتھا محاذ بھی تانک جھانک میں کر رکھا تھا، وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے علاقوں کے اندر جلیش کے مقام پر بھی صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا اور سلطان نورالدین زنگی کی نگاہ جلیش میں جمع ہونے والے صلیبیوں پر بھی تھی، بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ مارم، سیدا اور دوسرے مقام پر متصادم ہونے والے صلیبیوں سے شیر کوہ اور مجدد الدین نمٹیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احکامات جاری کر دیے تھے کہ مجدد الدین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے فوراً شیر کوہ کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ شیر کوہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب مارم کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کر چکا ہے۔ ان سارے علاقوں میں کام کرنے والے سلطان کے واقع نگاروں اور مخبروں نے دشمنوں کی نقل و حرکت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیر کوہ بلکہ شیزر سے کوچ کر جانے والے مجدد الدین کو بھی آگاہ کر دیا۔ لہٰذا مارم کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیر کوہ ان پر اندھیروں کی گھنی موجوں میں موت و مرگ کی رقصاں انگلیوں، لرزاں شب میں تاروں کے اجلے حروف کے اندر سے نزول کر جانے والے تقدیر کے بدترین عذابوں
رخشندہ درخشندہ لمحات کے تخیل کی نگینہ کاری میں بھوکی گرسنا نگاہوں اور دھان کی بالیوں پر اترتی پرندوں کی ڈاروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی یہ امید رکھتے تھے کہ جو لشکر شیر کوہ اپنے ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کی تعداد چونکہ ان کے اپنے لشکر سے کم ہے، لہٰذا اگر وہ شیر کوہ کو واضح شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور نہ کر سکے تو کم از کم اسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھائے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر شیر کوہ کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ان کی فتح و کامرانی کو یقینی نہیں بنا دیتا۔ تاہم شیر کوہ نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملہ کرتے ہوئے مارم کے اس لشکر کی حالت قیامت رات کے اندھیروں میں تھکن بے حوصلگی اور ناچتی نارسائی ماہ و سال کی سہ ناکامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کے اضطراب سے بھی بری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود صلیبی شیر کوہ کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیر کوہ کے حملوں کے باعث نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور ان کے لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی بھی پھیل رہی تھی، اس کے باوجود وہ شیر کوہ کا سامنا اس امید پر کر رہے تھے کہ جو ہی ان کی مدد کے لیے آنے والا صلیبی لشکر شیر کوہ پر حملہ آور ہوگا تو جنگ کا پانسا فوراً پلٹ جائے گا۔ لیکن مارم کے صلیبیوں کی بدقسمتی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے دوسرے صلیبی لشکر ابھی مارم شہر سے 1 میل کے فاصلے پر ہی ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اس صلیبی لشکر پر پرانے سال خوردہ اور اشجار کو مار گرانے والے برہم بگولوں کے تازہانوں خیموں کی دھجیاں اڑا دینے والے آہوں کی طرح پیچو تاب کھاتے وقت کے بدترین طوفانوں اور فاصلوں سے الجھتے راستوں پر بے نام و ننگ قصوں اور ساحلوں کی ریگ پر برسوں پرانے نقوش تک کو آنسو کی نمی کی طرح مٹا دینے والے بے جا امان دشت کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیر کوہ کی طرح لمحوں کے اندر اندر مجدد الدین نے ان صلیبی لشکر کی حالت دھندلائے مفہوم ستم کی پرجفا دشت میں جذبوں کی بکھری داستانوں اور دھواں فضاؤں میں صدیوں پرانے کھنڈر سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ صلیبی لشکر پر زیادہ دیر مجدد الدین کے تیز حملوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر مارم کا رخ کرے اور مارم کے لشکر سے جا ملے، لیکن مجدد الدین نے ایسا نہ کرنے دیا۔ مجدد الدین نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیبی مارم کے صلیبیوں سے جا ملیں، لہٰذا وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا، تیز حملے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت بھاگے۔ دور تک مجدد الدین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ پلٹا۔ جس قدر ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر وہ اپنے ساتھ لیے سفر کر رہا تھا، اس پر قبضہ کیا اور پھر مارم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں مارم کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ مارم کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے لشکریوں پر سلطان نور الدین زنگی کا کوئی اور لشکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، لہٰذا انہوں نے شیر کوہ کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گئے۔
دشمن کو شکست دینے کے بعد جس قدر ساز و سامان مجدد الدین کو ملا، اسے سمیٹتے ہوئے جب وہ اس جگہ آیا جہاں مارم شہر سے باہر شیر کوہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تب اس نے دیکھا اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شیر کوہ اس کے استقبال کے لیے اپنے لشکر سے باہر آیا ہوا تھا۔ قریب آ کر مجدد الدین اور اس کے پیچھے چھوٹے سالار اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے شفقت آمیز انداز میں شیر کوہ نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ مجدد الدین بھاگ کر شیر کوہ سے گلے ملا۔ شیر کوہ نے کئی بار اس کی پیشانی چومی۔ بڑی رقت آمیز آواز میں وہ مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجدد الدین، تو نے اس صلیبی لشکر کو جو میری پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، شکست دے کر ایک ناقابل یقین مارکا سر کیا ہے۔ میں وقت کے بدترین غاروں میں سیلابی جلال کی طرح اٹھنے والی تیری جرت مندی، جسموں کی نیلی پیچیدہ رگوں میں آتشین لاوے کے احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجدد الدین، ٹھہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زخموں پر چھریاں دھونے والے فرعونوں کی سطوت، نمرود کی سی قہرمانی اور شیطان سا تمرد رکھنے والوں کے خلاف فطرت کا جلال، ہولناک طاقتور، موت اور فنا کے گھاٹ میں اتارنے والی جیروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جان نثاری، تیری ہر عظمت، شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ مجدد الدین علیحدہ ہوا اور شیر کو دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ بڑی انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا تھا، اسد الدین شیر کو، میرے محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مارم کے نواح میں آپ نے جو مارکہ سر کیا ہے وہ میرے مارکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسد الدین، ہم دونوں بھائی موت، کنویں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کی انی سے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریروں، اپنے ساحلوں، اپنے سفینوں، اپنے جذبوں کے بل میں ڈھلتے عزائم، اپنے رفتگان کی عظمت، اپنے گزرے ماہ و سال کی سطوت کی حفاظت اور پاسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب بھی کسی دشمن کے روبرو جاتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اسے خوشی سے گلے لگاؤں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی قوم، اپنی ملت کی پاسبانی کے لیے اگر مجھے 1000 بار بھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں گا، تاکہ وقت کے دھندلکوں میں ایک کرب مسلسل تلاطم کا اضطراب، سلگتی قیامت اور جلتا عذاب بن کر اپنی قوم، اپنی ملت کی حفاظت، اس کی پاسبانی اور اس کی عظمت اور سطوت کا دفاع کر سکوں۔ شیر کوہ نے ایک بار پھر مجدد الدین کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر شیر کوہ کے کہنے پر مجدد الدین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب شیر کوہ اور مجدد الدین نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مارم کا محاصرہ کریں گے اور زوردار انداز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ شیر کوہ اور مجدد الدین کے ان عزائم کی اطلاع جب مارم والوں کو ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیر کوہ سے انہوں نے صلح کی درخواست کی اور پھر انہوں نے شیر کوہ اور مجدد الدین کے سامنے سلطان نور الدین زنگی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔